اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ویلکم بیک۔ میں اس ٹائم موجود ہوں یہاں پہ چناب برج کے اوپر، یہاں پہ میرے گرد و نواح میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ریت کے ٹیلے ہیں۔ یہاں پر سڑک پہ ریت پھینکی گئی ہے اور اس کے آگے کی طرف پھر کنٹینرز لگائے گئے ہیں، اور اس سے پیچھے کی طرف میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس سے پیچھے کی طرف بھی جو ریت لگا کے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ چیز جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، آپ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ بالکل ٹال پلازا ہے، اور ٹال پلازے کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ ہے پھینکی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کے بعد خاردار تار لگائی گئی ہے، اور خاردار تار کے اندر آگے کی طرف جو ہے وہ تین کنٹینرز لگا کر اس کی 2 لیئرز لگائی گئی ہیں۔ اگلی طرف جب میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں بالکل دریا کی برج کے اوپر ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برج کے درمیان میں تھوڑا سا وقفہ اس لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ یہاں پر ڈرائیور حضرات وہ انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی یہ راستہ کھلے وہ اپنی منزل کی طرف جا سکیں۔ تو میری لیفٹ پہ چناب کے اندر پانی جو ہے وہ نیچے سے جا رہا ہے، اور یہاں پہ تو کوئی بھی یہاں سے اس کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ ریت کو پھینک کر یہاں پہ اس راستے کو بلاک کیا گیا ہے۔ اگر میں یہاں سے آپ کو میرا کیمرہ مین دوسری سائڈ کو دکھا سکے تو اس کے بالکل اپوزٹ جو وہ سائڈ ہے جہاں سے ہم اسلام آباد کی طرف سے آتے ہیں، تو وہاں پر بھی اسی طرح سے مٹی پھینکی گئی ہے، ریت پھینکی گئی ہے، اور 2 لیئرز میں 3 کنٹینرز لگائے گئے ہیں، بلکہ درمیان میں بھی 2 گاڑیاں کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ بالکل حد ہے ضلع گجرانوالہ کی۔ اس کے بعد اگلی سائڈ کے اوپر جو گجرات والے لوگ ہیں، گجرات کی پولیس ہے، گجرات کی انتظامیہ ہے، انہوں نے اس کا بندوبست کیا ہے۔ اس سے اگلی سائڈ پہ جو تیسرا ایک برج ہے، جو پرانا برج بھی جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں، ڈمپرز کھڑے کیے گئے ہیں، گاڑیاں پکڑ کر ان کو یہاں پر روکا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درمیان میں بھی گاڑیاں کھڑی کی گئی ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جس طرح کا بندوبست کیا گیا ہے کہ 3 لیئرز یہاں پہ لگائی گئی ہیں، ریت پھینکی گئی ہے، خاردار تاریں لگائی گئی ہیں۔ یہ سائڈ ہے برج گجرانوالہ سے اگر آتے ہیں تو ٹال پلازا کے اگلی سائڈ پہ، ٹال پلازا کے پچھلی سائڈ پہ جو صورتحال ہے اس میں 6 لیئرز میں کنٹینر لگائے گئے ہیں، گاڑیاں بالکل کراس کھڑی کی گئی ہیں، اور پولیس کی ایک بہت بھاری نفری وہاں پر تعینات ہے، جو کہ آنے والے مظاہرین، آنے والے جو اپنے عمران خان کے وہ کھلاڑی جو کہ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں لانگ مارچ میں، ان کو وہاں پر روکا جا رہا ہے۔ اگر وہ آتے ہیں، اگر ان میں سے ان کے کوئی قائدین ہوتے ہیں تو ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ صبح جو بالکل اس برج کے رائٹ سائڈ پہ ایک جو ہے خان کی ہیڈ ہے، جو کہ پیچھے سے ایک راستہ جاتا ہے، اس راستے پر کو استعمال کیا صبح کے ٹائم پہ جو ٹکٹ ہولڈر گجرانوالہ کے تھے، جس میں جو ہے وہ احمد چٹھا ہے، اس کے علاوہ طارق گجر ہیں جو گجرانوالہ سے ہیں، ارکم خان ہے جو کہ ضلع گجرانوالہ کے جو تنظیم کے تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں، اس کے ساتھ تیسرے بلال اعجاز ہیں جو قلعہ دیدار سنگھ سے ہیں۔ ان 4 لوگوں نے وہاں پہ صبح بہت ارلی 7 بجے کے قریب اپنے کارکنان کے ساتھ اس راستے کو کراس کیا، اور ان ساری جو رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھی بھی تھے، ان کو تھوڑی بہت پولیس کی طرف سے جو ہے مزاحمت کا جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑی، تو اس سے آگے وہ لوگ جو ہے نا اس کو کراس کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد ابھی شام سے پہلے کا وقت ہو چکا ہے، کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں آئی، نہ ہی لوکل کسی قیادت کی طرف سے، ماں سوائے ایک گکھڑ سے جو تعلق رکھنے والے جمال ناصر چیمہ ہے، انہوں نے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ کو کراس کرنے، اسی جگہ کو دوبارہ، اسی راستے کو دوبارہ کراس کرنے کی کوشش کی، جس راستے سے صبح ان کے 4 ٹکٹ ہولڈرز نے اس راستے کو اپنایا۔ جب وہ وہاں سے گزرے تو وہ گزرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن پولیس نے کو جب اس بات کا علم ہوا تو پولیس نے اپنی بھاری نفری وہاں پہ تعینات کی۔ جیسے ہی جمال ناصر نے اس جو ہیڈ خانکی کا جو برج ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کی تو ادھر پولیس نے ان کو اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ لیکن اس کے بعد میں اگر بات کروں گجرانوالہ کی، تو گجرانوالہ میں صرف جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ صرف جو ہے وہ تصویریں کھنچا رہے ہیں، اپنی فوٹیجز بنا کر فیس بک پہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اپڈیٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی۔ بات کروں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے، جس طرح علی اشرف ہے، جس طرح لالا اسد اللہ پاپا ہے، اور جو ہے ان کے ساتھ موجود تھے ظفر چیمہ، تو انہوں نے یہ 3 لوگ بالکل سپر ایشیا سے ان کی گاڑیاں برآمد ہوئیں، اور آنے والے 2 سے 3 منٹ میں وہاں پر اپنے 4 سے 5 گاڑیوں کا ان کا ایک قافلہ تھا، وہ لے کر وہ بالکل آنن فانن وہاں سے غائب ہو گئے یا سپیڈ سے آگے چلے گئے۔ ان کی طرف سے مختلف جو ہے وہ تصاویر کچھ مختلف مقامات کی ہے جو ان کے اپنے فیس بک آئی ڈیوں کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اپڈیٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم جب پہنچے ہیں، کیونکہ
اسلام آباد جانے کے لیے تو انہی راستوں سے گزرنا ہے، انہی برج کو کراس کرنا ہے، لیکن اس طرح کی یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، یہاں پر کوئی بھی ان میں سے نہیں آیا جو اس کو کراس کر سکے، کیونکہ اگر انہوں نے کراس کرنا ہے، اگر وہ کراس کرتے ہیں تو ہیڈ خانقی کے مقام سے کریں گے، اگر کراس کریں گے تو انہی راستوں سے کراس کریں گے، لیکن یہ تمام کے تمام راستے بالکل بند کر دیے گئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے ان کے ساتھ کوئی بھی موب مطلب کوئی بھی جلوس نہیں ہے، کوئی زیادہ افراد نہیں ہے جو اپنے ساتھ وہ لے کر جا سکیں۔ ان کو شاید اس چیز کا ابہام تھا کہ شاید جب وہ نکلیں گے عمران خان کے لیے لانگ مارچ کے لیے، اسلام آباد کے لیے نکلیں گے تو بہت سے لوگ ان کے ساتھ ان کی خاطر چلنے کو تیار ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کیا تھا جب گجرانوالہ میں عمران خان آ رہا تھا، میں نے کہا تھا تحریک انصاف کے قائد آج گجرانوالہ آ رہے ہیں، اور آج جو تعداد ہے وہ اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ عمران خان کو دیکھنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں اور آتے ہیں، عمران خان سے لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن گجرانوالہ کے ٹکٹ ہولڈرز ان میں اتنی ان کی ابیلٹی نہیں ہے۔ ایسے ایلیجیبل لوگ عمران خان کو گجرانوالہ سے نکالنے ہوں گے، گجرانوالہ سے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا جو ان کے لوکل جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ چلیں، لوگوں کے کام کریں تاکہ لوگ ان کے ساتھ بھی چلیں اور عمران خان سے پیار کریں۔ لیکن اگر عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو جو کہ آلریڈی گجرانوالہ میں ان کے تنظیم میں ہیں، ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، انہی کو ٹکٹ دیا تو شاید گجرانوالہ سے عمران خان چیئرمین کی بھی کوئی سیٹ حاصل نہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد عہدیداران کی بات رہی، جو عہدیداران گجرانوالہ میں تنظیمی عہدیداران ہیں ان کی یہ صورتحال ہے کہ ان میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نظریاتی ہے۔ یہاں پر جو عہدے جو ہیں وہ کسی لالچ کی بنا پر دیے گئے ہیں، ریلیشن کی بنا پر دیے گئے ہیں، ان میں ایلیجیبلٹی نہیں ہے، ان میں ایک نظریاتی لوگ نہیں ہیں۔ جو نظریاتی لوگ تھے وہ بالکل تنظیمی عہدوں سے بھی فارغ ہیں، وہ ایسی ان کی رجیم گجرانوالہ کی ڈسٹرکٹ کی ہو یا ڈویژن کی اس میں نہیں ہے، اور اسی لیے گجرانوالہ سے کسی قسم کی کوئی کو نہیں ملتی، ماسوائے جب وہ خود آتے ہیں تو لوگ ان کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ووٹ جو انہوں نے لیے تھے، کتنی انہوں نے اپنے حلقوں سے ووٹ لیے تھے، اگر ان میں سے کچھ لوگ یہ سارے مل کر 1,000 بندہ ہی اپنے پورے حلقے میں سے نکال لیتے تو شاید یہ 20,000 کے قریب وہ لوگ ہو جاتے جن کو لے کر تھی کہ پولیس کے ساتھ مل کر یہ لوگ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، سیاسی شہید بننے کے لیے تیار ہیں، اپنے نمبرز گیم کے چکر میں اپنے آپ کو وہ عمران خان کی نظر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان آئے تو 20 سے 25,000 لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہو جائیں، لیکن جب یہ لوگ نکلیں تو اپنے ساتھ 1,000 جو ہے کارکنان ورکرز کا قافلہ بھی لے کر نہ نکل پائیں۔ آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، یہاں پر برج کے اوپر ہمارے گرد و نواح میں لوگ آ رہے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو بہت سی پریشانی جو ہو رہی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو اپڈیٹ صبح سے کر رہا ہوں کہ جہاں پہ کس جگہ پہ کیا کیا پرابلمز ہیں، کیا کیا لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، کنٹینرز کھڑے ہیں، یہاں پر لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں، ان کو گزرنے نہیں دیا جا رہا ہے، پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات ہے، اس کے علاوہ خاردار تاریں لگا کر اس جگہ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک میں بات کروں یہاں پر ٹکٹ ہولڈرز کی، جو گجرانوالہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، نہ یہ اپنے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر سکے ہیں، ایون کہ گجرانوالہ کے کسی بھی حلقے میں ہمیں اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ملی کہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، لوگ جانا چاہتے ہیں یا لوگ جائیں گے۔ ایون کہ اگر ہوتا اس طرح کا کوئی یہ ساتھ لے کر چلتے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے، لوگوں کو تھوڑا بہت اس بارے میں جو بتاتے کہ ہم کس لیے، عمران خان نے تو بتایا میڈیا کے ذریعے، آواز کے ذریعے، اپنے ہر علاقے میں جا کر انہوں نے اپنے جلد سے جلوس کیے اور اپنی تعداد کے ساتھ اس تعداد اور استعداد دونوں کی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو اویئر کیا۔ لیکن یہاں پہ گجرانوالہ ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہے تھے تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں کہ یہاں پہ گجرانوالہ جو ہے وہ اب نون لیگ کا کائی نہیں دے رہا، حالانکہ یہ چیزیں تو پتہ چلتی ہیں ووٹ سے، سپورٹ سے۔ ووٹ ان کو ملا، کوئی سیٹ گجرانوالہ کی یہ نہ MNA کی لے سکے نہ MPA کی لے سکے، اور آج جب عمران خان نے اپنی 4 سالہ حکومتی دور کے بعد جیسے ہی دوبارہ کال دی، ان لوگوں کو بلایا، تو گجرانوالہ سے جو لوگ جاتے ہوئے کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آئے، بلکہ مقامی قائدین سیاسی شہید بننے کے چکر میں پولیس کے ساتھ مل کر اپنے گھروں میں
جو ہے وہ ریڈز کرواتے رہے کہ کم از کم ہمارا سوشل میڈیا پہ یہ چیز جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیں کہ ہمارے گھر میں بھی پولیس آئی ہے. اگر کسی کے گھروں میں پولیس گئی ہے تو وہ مکافات عمل ہے. جب نون لیگ کا دور ہے تو تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں چھاپے تو پڑیں گے نا, ان لوگوں کو گرفتار تو کیا جائے گا, کیونکہ تحریک انصاف کے انہی قائدین اور انہی ٹکٹ ہولڈرز نے اپنے دور کے اندر بھی ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح کیا تھا جو اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ناظرین, میرے ساتھ اس ٹائم پہ وہ ڈرائیور حضرات موجود ہیں جو اپنی روزی روٹی کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے. ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہیں راستے میں کہیں روک لیا جائے گا. کیا یہ لوگ, ان کا کیا گناہ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں؟ ان کا کیا گناہ ہے کہ یہ اپنی حلال کی کمائی کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں؟ ان کا یہ گناہ ہے کہ اپنے بچوں کا رزق لینے کے لیے نکلے ہیں؟ ان کا یہ گناہ ہے کہ اس روڈ پہ یہ سفر کرتے ہیں, اس گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں؟ ان کا یہ گناہ ہے کہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ ان گاڑیوں پہ کی ہوئی ہے اور یار آج ان روڈ کے اوپر اپنے بچے کی رزق کے تلاش کے لیے یہاں پر نکلتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں. یہ تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں یا آج کی اس حکومت کو پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ امپورٹڈ حکومت اس گورنمنٹ کو کہتے ہیں یا جو گورنمنٹ اس سے پہلے تھی عمران خان کی اس کو کہتے ہیں؟ میں بات کروں گا ان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شبیر احمد. کہاں سے ہیں آپ؟ ضلع رائنیر خان سے. آپ کہاں جا رہے تھے؟ ہم جا رہے تھے لالا موسیٰ خالی گیا گاڑی, لاہور جا رہے تھے. تو آپ کو یہاں پر روک لیا گیا یا پکڑ کر یہاں پر لایا گیا؟ پکڑ کے لے آئے. کیا آپ کا جو وقت یہاں پر لگے گا اس کی آپ کو کچھ پے کی جائے گی؟ کوئی شے نہیں ملی, سانو روٹی بھی نہیں مل رہی. آپ اس بارے میں پروٹیسٹ نہیں کرتے سب مل کے کہ ہمیں کم از کم ہماری وہ دیہڑی تو دی جائے, ہم اپنے بچوں کے لیے نکلے؟ نہ جھاڑی دے رہا ہے, نہ روٹی دے رہا ہے, نہ چائے دے رہا ہے, نہ پانی دے رہا ہے, کچھ بھی نہیں دے رہا. یہ آپ کا تو وقت کا بھی ضیاع ہو رہا ہے. وقت ضائع ہو رہا ہے. تو آپ کی تو وہ جو آپ لے کے جاتے ہیں واپس گاڑی, تو آپ کو وہیں پر آپ کی ڈیلی آپ کی تنخواہ ہے یا آپ ایک چکر کے پیسے لیتے ہیں؟ نہیں, تنخواہ ہے. تنخواہ ہے. تو آپ کو تو تنخواہ مل جائے گی مالکان سے, لیکن مالکان تو اس کی جو ہے کمائی نہیں کر سکیں گے. مالکان تو ناراض ہے نا. اس نے بولا جو بھی گاڑی سائڈ پہ کر دو. ہم تو سائڈ پہ کدھر سائڈ لکا بھی نہیں سکتے گاڑی کو. ہاں, تو پولیس نے آپ کو روک لیا؟ پولیس نے روک لیا. میں بات کرنا چاہوں گا, ایک اور ڈرائیور میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ لائق زیادہ نام ہے میرا. کہاں سے ہیں؟ سوات سے. جی سوات سے ہیں. کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بس ہم اپنا غریبی سپورٹ کرتے ہیں, کسی کے پیچھے نہیں جاتے ہم لوگ. گاڑی آپ کی اپنی ہے؟ نہیں, یہ سیٹ ہو گئی ہے. جی آپ منتھلی تنخواہ پہ اوپر ہو یا؟ تنخواہ پہ ہوں. جی تو آپ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ ہوتا ہے ایسے؟ سر یہ سال میں 4 5 دفعہ اس طرح ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کے نقصان نہیں ہوتا؟ آپ کی دیہڑی, آپ کے گھر میں بچوں کے رزق کو وہ جو آپ لے کے جاتے ہیں اس میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ پریشان ہوتے ہیں سڑکوں پہ, دھوپ میں, چھاؤں میں, سردی میں, گرمی میں, آپ ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہیں؟ یار کیا کریں ہم لوگ, گاڑی لوڈ ہے, ٹیروں کا بربادی ہے, گاڑی کا بربادی ہے, ادھر نہ روٹی ملتے ہے نہ کوئی پانی شانی. یہ حالات آپ خود دیکھ رہے. تو ہم لوگ کیا کریں, کس کو بتائیں کہ یار یہ اس طرح ہو رہا ہے. یہ پولیس والا کہتا ہے کہ بھائی ابھی چھوڑتے. ہمارا 3 دن ہو گیا ادھر ہی کھڑا ہو, کاغذ شاغذ لیے, گاڑی ادھر تانے میں بند کیا, پھر ادھر لائے. اس کی آپ کو کوئی بھی تنخواہ یا پیسے نہیں دیے جائیں گے جو آپ کی دیہڑیاں جو ختم ہو رہی ہیں, مر رہی ہیں؟ نہیں, ہم لوگوں کا ڈر لگتا ہے, ہم سے نہ لے تو ہم اس سے نہیں مانگے. آپ کا یہ ڈر لگتا ہے کہ پولیس کہیں آپ سے پیسے نہ لے لے؟ ہاں, یہ ڈر لگتا ہے. اس کے بعد آپ کو کھڑا کرنے کا پولیس بھی آپ سے پیسے لے گی؟ ہاں, اس طرح ہی آپ کو چھوڑنے کے. ہاں, ادھر ہی خود آپ دیکھ لیتے پتہ چل جائے گی. جی بہت شکریہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عثمان. عثمان, کہاں سے ہیں آپ؟ خانے وال سے. تو کب پکڑے گئے تھے؟ پرسوں کے پکڑے ہوئے ہیں. روٹی مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی. کیا کرتے ہو؟ ادھر کھڑے ہیں ہم, بس گاڑیوں کے نیچے بیٹھے ہیں. ہمارے کو کوئی بھی نہیں, ادھر کھانا بانا بھی نہیں دے رہے ہیں, نہیں چھوڑ رہے ہیں ہمارے کو. تو کھڑے کرنے کے پیسے دیں گے؟ نہیں, کھڑے کرنے کے پیسے دیں گے, الٹا ہم سے لیں گے. ناظرین, یہ آپ نے وہ احوال سنا ان لوگوں کی زبانی. یہ جو غریب لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں, گھڑوں سے اتنا بڑا رزق لے کے اپنی جان کا اس روڈ پہ سفر کرتے ہیں, اور پولیس اور انتظامیہ صرف ان کو ایک ٹول بنا کر استعمال کرتی ہے اور ان کو روڈ روکنے کے لیے, ان کو روڈ پہ کہیں پہ اگر بھی انتظامیہ نے پکڑ کے کہیں پہ بھیجنا ہو, کہیں پہ اپنی ٹریولنگ کروانی ہو, ان کو کچھ نہیں دیتے. اور یہاں پر ان کو فری ان کو جو ہے نا یوٹیلائز کیا جاتا ہے. آج یہ یہاں پہ کھڑے ہیں, کھڑے ان گاڑیوں کے ٹائر بھی خراب ہوں گے. یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, اپنے بچوں سے بھی دور ہیں, اور ان سے پیچھے کہیں پہ پرابلم کمی ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں. میں نے صبح دیکھا کہ پیچھے ایک دولہا پھنسا ہوا تھا, اور اس کی یہ فریاد تھی کہ پہلے میرے
मेरी जो बीवी थी उसके घर वाले नहीं मानते थे और अब गवर्नमेंट नहीं मान रही। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को चनाब से फेसबुक लाइव के साथ दीजिए इजाज़त। कोई भी अपडेट होगी हम दोबारा आपके पास आएंगे और आपको अपडेट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं दोबारा आपकी इस खिदमत में हाजिर हूँ चनाब ब्रिज से, जहाँ पे मैंने आपको मालूमात दी कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान को रोकने के लिए उनके कायदीन तहरीके इंसाफ के टिकट होल्डर्स और अहदेदारान को पकड़कर यहाँ से गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पुलिस ने अपना पूरा बंदोबस्त लगाया हुआ है। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स जो है वो लगाए गए हैं। मेरी बैक पे ये बिल्कुल करीब जो कंटेनर्स लगे हुए हैं इनकी तादाद 8 है और इनका 8 के 8 कंटेनर को आपस में वेल्डिंग भी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर उसके आगे रेत फेंक कर इस रास्ते को रोका गया है और उसके अलावा यहाँ पर कंटेनर्स जो है उनको खड़ा किया गया है, गाड़ियों से उतार कर रखा गया और गाड़ियों के समेत भी यहाँ पर उनको रखा गया है। पिछली साइड पे मैं दिखा सकूं तो यहाँ पर 8 लेयर्स कंटेनर्स की लगाई गई हैं ताकि किसी भी बड़े मॉब को रोका जा सके, बड़ी तादाद में कारकुनान को रोका जा सके। राइट और लेफ्ट में एक साइड पे दरिया है और दूसरी साइड पे फसलें हैं और दरिया पिछली साइड पे बहुत बड़ी दूर तक है। यहाँ पर उसको पैदल भी यहाँ पर मार्च करते हुए यहाँ पर नहीं जाया जा सकता। और पिछली साइड पे अगर मैं बात करूं, ये गुजरांवाला से निकलने के बाद सबसे बड़ी रुकावट जो कि चनाब के मुकाम पर है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। पुलिस के अफसरान यहाँ पर खुद ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी कायदीन में से कोई भी टिकट होल्डर यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस तरह के हमने आपको सुबह भी बताया कि यहाँ से 2 टिकट होल्डर्स को गिरफ्तार किया गया। ये वो मेन चारा है जो इस्लामाबाद की तरफ जाती है, जो जीटी रोड इसको कहा जाता है। ये गुजरांवाला से जब निकलती है तो वजीराबाद और चनाब को क्रॉस करते हुए गुजरात को रास्ते में रोंदते हुए ये लोग अगर वे निकले तो इस्लामाबाद की जानिब निकलेंगे। ये सबसे पहला यहाँ पर रोकने के लिए बंदोबस्त जो किया गया है, यहाँ पर नफरी की पुलिस की तरफ से जो नफरी लगाई गई है उसकी तादाद जो दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में बताई जा रही है। पुलिस ने यहाँ पर कंटेनर्स के ऊपर अपने जो अहलकारान है उनको यहाँ पर तैनात किया हुआ है और ये अहलकारान यहाँ पर पूरे अपने असले से लेस हैं। उन्होंने अपने पास आंसू गैस के जो शेल है उनका बंदोबस्त किया हुआ है ताकि यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस आती है, कोई किसी तरह जो मॉब है या अगर इकट्ठा हो पाता है और यहाँ पर पहुंच पाता है तो वो किसी किस्म के रेजिस्टेंस की सूरत में यहाँ पर शेल फेंक के उनको मुंतशिर किया जा सके। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल से बताया कि अगली साइड पे गुजरात है और पिछली साइड पे गुजरांवाला है। इसके दरमियान में एक ब्रिज है और ब्रिज को दोनों अतराफ से कंटेनर रखकर खारदार तारें लगाकर रेत को यहाँ पर फेंक कर कंटेनर अपनी गाड़ियों से उतार कर जमीन पर रखकर उनको आपस में वेल्डिंग करके यहाँ पे इसको रोका गया है। नाज़रीन मैं थोड़ा सा माजी में चल दूं, मैं इस बारे में आपको बताता चलूं कि ये वही चनाब ब्रिज है जब टीएलपी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉब लाहौर से निकला और सादोकी में गुजरांवाला को क्रॉस करता हुआ वजीराबाद में अपना पड़ाव कर बैठा था तो इस चनाब के ऊपर खंदकें खोदी गई थी, यहाँ पे कंटेनर्स रखकर इसको ब्लॉक किया गया था। आज देखते हैं कि वो टीएलपी के कारकुनानों ने क्या किया और आज तहरीके इंसाफ के ये खिलाड़ी जो बड़े ही पुरजोश थे हुए वहां पर पुलिस की लाठी डार्च को अपने ऊपर सहते हुए और इन चीजों, इन कंटेनरों, इन सारी चीजों, इन रुकावटों को अपने पांव के नीचे रोंदते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लाहौर का वो काफिला एक तरफ से निकला और अभी तक लाहौर में है और उसके बाद वो दाखिल होगा शेखुपुरा की हदूद में। शेखुपुरा से निकलता हुआ वो गुजरांवाला की हदूद में आएगा और उसको क्रॉस करने के बाद जो गुजरांवाला से पहले जब वो गुजरांवाला की हदूद में दाखिल होगा तो उसको सबसे पहली रुकावट सादोकी के मुकाम पर जो एक छोटी सी पुली बनती है वहां पर आएगी। वहां पर में पीछे करने में, कंटेनर हटाने में, आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं तो उसके बाद उनको सबसे बड़ी दूसरी रुकावट जो आएगी वो चंदा किला के मुकाम पर गुजरांवाला जो बाईपास है वहां पर आएगी। अगर वो उसको वहां से पीछे हटाने में कामयाब होते हैं तो अगली रुकावट उनको यहां चनाब ब्रिज पर आएगी, अगर वो यहां पर पहुंच पाते हैं तो।
नाज़रीन, मैंने आपको अहवाल वो बताए जो आज से पहले TLP ने यहाँ पर धरने दिए, यहाँ पर मार्च किए और इनको एक रोंदते हुए यहाँ चिनाब तक पहुंचे। लेकिन देखते हैं तहरीक इंसाफ के वो खिलाड़ी जो इमरान खान की खातिर जान देने को तैयार हैं, जो तहरीक इंसाफ के वो खिलाड़ी जो अपनी हर चीज अपने साथ लेकर निकले हैं, वो ज़ादे राह भी लेकर निकले हैं और हर चीज अपने हाथों में लेकर भी निकले हैं। लेकिन ये लोग हमें तो बज़ाहिर जिस तरह नजर आ रहा है, ये निहत्ते लोग हैं। इनके पास किसी किस्म का कोई असला, कोई बारूद नहीं है, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, उनके पास लाठियां जरूर है जो हमने देखी, आपने भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी। लेकिन जिस तरह आज ये मौसम है, लगता है तहरीक इंसाफ को अल्लाह की जात भी सपोर्ट कर रही है। मौसम भी उतना गर्म नहीं है, हालात भी उतने जो ज्यादा संगीनी नहीं है और जो लोग हैं वो भी उनके साथ उतने नहीं हैं। लेकिन ये सारी चीजें ये पता नहीं किसी चीज का नक्शा बयान कर रही हैं। लेकिन एक र्यूमर भी आई है कि इमरान खान साहब की कहीं कोई डील हो गई है। इन्होंने ये आपस में तय पा लिया है कि एक जलसा इमरान खान साहब इस्लामाबाद में करेंगे और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान का ट्वीट आने के बाद जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि इस तरह की कोई डील नहीं हुई है, लोग और पुरजोश नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात मैं बताता चलूं, लाहौर से काफिला निकला तो गुजरांवाला तक पहुंचेगा और शायद के गुजरांवाला के लोग उनको देखकर कोई उनके अंदर गर्मजोशी आ सके और वो इमरान खान के खिलाड़ी, इमरान से प्यार करने वाले इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े। अगर ऐसा ना हो पाया तो गुजरांवाला के टिकट होल्डर इन 10-10 लोगों को भी निकाल नहीं पाएंगे। और इमरान खान ने जो बात कही थी कि जो इस्लामाबाद लोगों को लेकर आएगा टिकट उसी को मिलेगा, लेकिन ये लोग खुद तो वहां पर पहुंच गए लेकिन उनको ना ला सके। मैं गुजरांवाला से निकला, वजीराबाद तक आया, वजीराबाद तक कोई रुकावट नहीं थी। आगे सबसे बड़ी रुकावट चिनाब पे थी। वजीराबाद से चिनाब के दरमियान में जो मैंने देखा कि मुख्तलिफ मुकामात पर जहां पर छांव नजर आई, मुझे 10-15 गाड़ियां नजर आई, उनमें 4-4 लोग नजर आए। ये आहिस्ता आहिस्ता ये लोग टोलियों की शक्ल में निकले और एक जत्थे की शक्ल इख्तियार करके शायद एक मॉब बन जाएं और इन इतने बड़े कंटेनर के बंदोबस्त को रोंदते हुए इस्लामाबाद की जानिब निकल पाए, जो कि मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, मैंने आपको वो अहवाल बताए जो मैंने अपनी आंखों से देखे। मेरी राइट और लेफ्ट में एक बहुत बड़ी तादाद कंटेनर्स की और एक बड़े लंबे टीले मुझे रेत के नजर आ रहे हैं और एक पुलिस का बहुत भारी बंदोबस्त नजर आ रहा है। और तीसरी बड़ी तादाद में मुझे ये ठाठे मारता हुआ पानी जो कि दरिया के अंदर चल रहा है, वो इस बात की अक्कासी करेगा कि जो रोक सकेगा इनको, जिसको ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। पुलिस का बंदोबस्त, कंटेनर्स, लोग, मॉब और उसके बाद इमरान खान का काफिला जो कि पिशावर से निकल चुका, रास्ते में है। इस्लामाबाद में फौज ने कंट्रोल कर लिया है। अटक ब्रिज के ऊपर रेंजर्स आ चुकी है। इमरान के खिलाड़ी मुख्तलिफ मकामात से निकले और इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। देखते हैं गवर्नमेंट ने जो बंदोबस्त इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के लिए किए हैं, क्या गवर्नमेंट उन बंदोबस्त के बाद इनको कंट्रोल करने में, इनको पकड़ने में, इनको रोकने में कामयाब होती है, या इमरान खान अपने इस जोश के साथ, अपनी इस यूथ के साथ, अपने इन खिलाड़ियों के साथ इस्लामाबाद की धरती को छू पाता है या नहीं। इसके साथ मुझे मेरी टीम में शामिल रमना सईद, जवेरिया जमाल को दीजिए इजाजत। कैमरामैन अमजद के साथ अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला लाइव। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का PP 53 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी बिलाल फरूख तारड़ के रहाइश गाह पर। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज सुबह इनकी रहाइश गाह पर नामालूम अफराद की तरफ से 3:30 बजे फायरिंग की गई। आइए आपको दिखाते हैं कि उनकी रहाइश गाह पर फायरिंग हुई, जबकि खुशकिस्मती ये रही कि वो घर में कोई भी अफराद मौजूद नहीं थे, जिस वजह से कोई भी नाखुशगवार वाक़या वो ये फायर लगे हैं उनकी रहाइश गाह पर। तो अभी तक गखर थाना ने FIR भी दे दी है। हमारे साथ चौधरी बिलाल फरूख तारड़ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी एजाज भट्टी साहब भी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ, किसने ये सब करवाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ एजाज भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जी भट्टी साहब बताइएगा कि ये सारा मामला कैसे हुआ, आपको किसने इतला दी और क्या पुलिस की नफरी यहाँ पर आई थी, उन्होंने अपना जायजा लिया? बहुत शुक्रिया जी आपका आसिफ भट्ट साहब। देखिए, ये एक बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई हुई है
تو میں سمجھتا ہوں یہ رات 3:00 کا واقعہ ہے. تو ہمارا جو یہاں کا ایک آفس بوائے ہے طارق صاحب، وہ یہاں سوئے ہوئے تھے. تو کچھ دیر پہلے ہی ہم یہاں سے نکلے ہیں، اور میرے ساتھ ایم سی گکھڑ کے جو ممبر ہیں عدنان بٹ صاحب وہ بھی موجود تھے. ہم گھر میں نہ کوئی ضروری 1-2 صبح ہمارے سرویر تھے، اس والے سے ہماری گپ شپ چل رہی تھی. مجھے اچانک نہ فائرنگ کی آواز آئی ہے، تو ہم نے اس کو نارملی لیا. تو ساتھ ہی ہمارے اس بندے کی نا طارق نامی کی مجھے کال آ گئی ہے کہ سر ہمارے ڈیرے پہ فائرنگ ہو رہی ہے. میں وہاں سے فوری نکلا ہوں. جو ہی ہم نکلے ہیں ہم نے اس کا رخ کیا ہے. میں گھر سے جب نکلا ہوں تو اب کپڑے شپڑے چینج کرتے اتنا ہے کہ 1 to 5 موٹر سائیکل جو ہے نا وہ گاؤں سے گزرتے ہوئے نا، جس کو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے گزرتے ہوئے. لیکن تب ہم یہ تھے کہ فائرنگ ہو چکی ہے. میں نے فوری ڈیرے پہ پہنچنے کی کوشش کی. میں فوری پہنچا ہوں، آگے دیکھا آگے تو حالات یہ تھے کہ 2 موٹر سائیکل پہ لوگ تھے، اور ایک گاڑی ہے ان کے پیچھے، وہ تھوڑی فاصلے پہ تھی، وائٹ کلر کی گاڑی ہے. ہم نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو ساری چیزیں بتا دی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ کوشش کی ہے کہ بندوں نے کہ وہ بلڈنگ میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے. پہلے تو گیٹ سے جو موومنٹ ہوئی ہے اور ایک جو بائک کھڑی ہوئی ہے، تو رات کا سناٹا تھا اس وقت. تھوڑی سی بھی حرکت جو ہوتی ہے نا اس کا ساؤنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارا لڑکا پہلے ہی جاگ گیا تھا. جب اس نے دیکھا ہے کہ یہ گیٹ پہ کسی بندے کی موومنٹ ہو رہی ہے، تو ہماری بلڈنگ سے نا اندر کچن سے رستہ اندر اوپر بلڈنگ کے جاتا ہے سیڑھیوں پہ. تو وہ طارق نامی بندہ نا اوپر سیڑھیوں پہ پہنچا ہے. جب آپ کا کیمرہ مین دکھائے گا تو یہ ہماری بلڈنگ کے اوپر نا ہم نے سرچ لائٹس لگائی ہوئی ہیں. تو ہماری جو سائڈوں کی جو سرچ لائٹ ہے نا وہ گیٹ سے کارنر میں وہ تو چل رہی تھی، لیکن جس نے گیٹ پہ فوکس کرنا تھا وہ ہماری لائٹ اوپر سے تھی. جب انہوں نے اوپر سے لائٹ چلا کے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، تو جو آئے ہوئے تھے جو بندے، انہوں نے فوری جو ہے نا وہ ڈائریکٹ فائر شروع کر دیا. صاحب یہ بتائیے اور گا، وہ فائر میرا خیال ہے کچھ ہوائی کی ہیں جو ان کے اس سے پاس لگے ہیں. یہ ایک قاتلانہ حملے والی صورتحال ہے، اور کچھ بلڈنگ سے اٹیچ ہوئے ہیں، اور اس کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے ساری. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس کو کیا سیاسی کارروائی سمجھتے ہیں، یا کسی سے ذاتی رنجش کی وجہ سے، یا یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ سر موجودہ سیاسی صورتحال دیکھ لیں، اپوننٹ جو پارٹی ہے اس کی لائبلٹی دیکھ لیں، ان کے معاملات دیکھ لیں، حالیہ جتنے واقعات ہو چکے ہیں اور جس لیول کے ہیں. دیکھیں ایک جگہ واقعہ ہوا ہے، اس نے اپنے سکے دوست کو اس لیے قتل کر دیا کہ یہ میرے لیڈر کو گھڑی چور کہتا تھا. تو اس کی والدہ نابینا ہے، اس کی جوان 2 بہنیں ہیں، اکیلا گھر کا کفیل ہے، اور وہ اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے. وہ آپ ساجد جو میجر ساجد صاحب ہیں ان کا دیکھ لیں، انہوں نے جو پولیس کانسٹیبل ہے اس کو فائر مار کے ان کو قتل کر دیا ہے. اور یہ دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی مثالیں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی وجہ داری ہے. تو یہ جو بھی ہے یہ ایک بزدلانہ کاروائی ہے، ایک ہماری سیلف ریسپیکٹ پہ حملہ ہے. ریلیونٹ اتھارٹی ہمارے سے بہت اچھا کوپریٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی اس کے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور جو بھی لیگل ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں ہم انشاءاللہ اس کے تھرو اس کو مکمل جو ہے نا انشاءاللہ معاملے کو دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے بلال فروخ طارق صاحب اور عطاء اللہ طارق صاحب کو بتایا یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے ڈیرے پر، تو ان کا کیا میسیج تھا؟ ظاہر ہے ان کی حلقہ احباب ہے، عوام ہے، ان کے جو ممبران ہیں وہ ان میں بھی غصہ پایا جاتا ہے کافی. تو ان کو انہوں نے کیا میسیج دیا، یا وہ کیا کہتے ہیں اس سارے معاملے پر؟ جی دیکھیں یہ تو بات سیدھی سی ہے کہ اعجاز بٹی یا یہاں کے ملازمین سے تو کسی کا کوئی تنازع نہیں ہے. جو بھی ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ جو بڑے صاحب ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون، وہ مرکزی جماعت کے پہلے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری تھے، پہلے ایڈیشنل سیکرٹری ٹو سی ایم کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں. اب موجودہ الحمدللہ ان کا رات کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان کے فرائض انجام دے رہے ہیں. وہ سارے پنجاب کو لیڈ کر رہے ہیں، اور جتنے وہ نیڈر، جتنے باکردار، جتنے اخلاقی قدروں والے گھر سے، خاندان سے وہ بستے ہیں، اور جتنی اچھی پارٹی کے ساتھ ان کی لائلٹی ہے یا جس طرح وہ کام کرتے ہیں، تو میرے لیے میں یہ کلیئر آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے جو اپننٹ چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اریٹیٹ کرتا ہے. تو باقی لیٹس سی، دیکھتے ہیں اس کے کیا محرکات نکلتے ہیں.
جی ناظرین، اعجاز بٹی صاحب ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. تو ناظرین، بلال صاحب تو خود یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوا، وہ لاہور میں موجود ہیں. تو وہ کسی کام میں مصروف ہیں، تو صبح وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی پہنچ جائیں گے. تو اس کے بعد دیکھیں اب FIR بھی ہو چکی ہے. پولیس ان ملزمان کو گرفتار کرنے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ.